بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، 4-5 سال کی لمبی مدت کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ دوستوں کی خدمت میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. میں 5 مسئلے عرض کروں گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. نافرمانو الگ ہو جاؤ، تمہیں ایماندار اور نیک اعمال کرنے والے بندوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. اللہ کے نافرمان بندے الگ ہو جائیں گے، فرما بردار بندے الگ ہو جائیں گے. جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا اور فرشتے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو جنت میں لے جائیں گے. یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. جنت کون جائے گا، جہنم کون جائے گا. اللہ نے دنیا میں نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ جنتی کون ہے. آپ دوستوں کو 5 نشانیاں میں عرض کروں گا جنت میں جانے والے لوگوں کی. سنیں انداز کیا ہے. ان بچوں کو کنٹرول کرو بھائی، بٹھا دو ان کو پیار سے، میری توجہ خراب ہوتی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین۔ سارے ساتھی سر اٹھا، حوالہ دیکھو۔ تین چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر، ان تین چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ نمبر ایک، خانہ کعبہ شریف کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ نمبر دو، اپنی والد اور والدہ کو ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابی کہنے لگا حضرت اگر ہم دن کے اندر کئی دفعہ والدین کو عزت کے ساتھ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت تھوڑی نہیں، اگر بندہ 100 دفعہ والدین کو ادب کے ساتھ دیکھیں اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ خانہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی ثواب، والدین کو عزت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب، اور نمبر 3 اللہ کریم کے قرآن پاک کی زبان سے تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کانوں سے سننا بھی ثواب ہے، آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ زیارت کریں۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ نے جنت میں جانے والوں کی 5 نشانیاں بیان فرمائیں اس آیت میں۔ جنت جانے والوں کی پہلی نشانی الصابرین، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، بندہ فوت ہو جائے، والدین فوت ہو گئے، اولاد فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں صابرین، صبر کرنے والے جنتی ہیں۔ مصیبت اور پریشانی آ جائے چیخیں نہیں مارنی، ہائے ہائے نہیں کرنی، کوئی فوت ہو جائے سینہ نہیں پیٹنا، اپنے سر کے بال نہیں نوچنے، اپنا گریبان نہیں پھاڑنا۔ اسلام کے اندر سینہ کوٹنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر چیخیں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر صبر کرنے کا حکم ہے، رونا منع نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھنا، بیٹا فوت ہو جائے، والد رو رہا ہے، کوئی حرج نہیں، ابا فوت ہو گیا، اولاد رو رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آنسو بہانا منع نہیں ہے، رونا منع نہیں ہے، سینہ کوٹنا منع ہے، چیخیں مارنا منع ہے، اللہ کی شکایت کرنا منع ہے۔ فرمایا صابرین، مصیبت اور تکلیف آ جائیں صبر کرنے والے جنتی لوگ ہیں۔ اب آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں دی،
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار۔ چار بیٹیاں اللہ کریم نے دی اور تین بیٹے اللہ کریم نے دیے۔ ایک بیٹے کا نام حضرت قاسم، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ، اس کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا بیٹا اللہ کریم نے آپ کو مدینہ شریف میں دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ ہم نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ بیٹیاں جوان ہوئی، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اولاد دے یا اولاد نہ دے۔ اولاد دینے کے بعد اللہ کریم واپس لے لے، اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ تمام بروہی دوست میری بولی سمجھ رہے ہیں تو مجھے اونچا بتائیں، اللہ جو کام کرے اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہاں قرآن پاک کا انداز زیارت کریں، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا لا یسأل ما یفعل وهم یسألون۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے۔ فرمایا میں اللہ جو بھی کام کروں میں اللہ سے پوچھ کوئی بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جوان ہوئی، ان کی شادی ہوئی، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، ہم نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ 1.25 سال اس کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجی گئی آپ کا بیٹا 1.25 سال والا فوت ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے معصوم بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بچے کے منہ پر آنسو گر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضى ربنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹے میرے مکہ شریف میں فوت ہو گئے، یہ تیسرا بیٹا مدینہ شریف میں فوت ہو رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، دل کے اندر بڑا غم ہے، لیکن زبان سے بات وہ کروں گا جس بات سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو کی طرف اشارہ کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا رحمت، یہ آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں یہ اللہ کریم کی رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے معصوم بیٹے ابراہیم، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے۔ آپ روئے لیکن سینہ نہیں پیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی وفات پر روئے لیکن بال اپنے نہیں نوچے۔ آپ بیٹی کی وفات پر روئے لیکن گریبان نہیں پھاڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی وفات پر روئے لیکن چیخیں نہیں ماری، ہائے ہائے نہیں کی، اللہ کریم کی شکایت نہیں کی۔ اس کا نام صبر ہے۔ اب عورتوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے، ابا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، چیخو پکار شروع ہے، پورا محلہ سن رہا ہے۔
रो रही हैं। ये कुरान पाक का हवाला देखो सारे साथी, 18वां पारा, सूरत का नाम सूरत उन-नूर। फरमाया वाला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। ये मैंने उंगली रखी हुई हवाले पर, आयत नंबर 31, सूरत उन-नूर 18वां पारा। सारे साथी सर उठाओ, मेरी तरफ देखो। औरत बरोई में क्या कहते हैं औरत को? मियाड़ी। ये मुश्किल बरोई है जी, इलम ठीक है, इलम। घर के अंदर औरत चल रही है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, बाजार की बात नहीं कर रहा, अपने घर के अंदर औरत चल रही है, झाड़ू दे रही है, खाना पका रही है, मानी पका रही है, कपड़े धो रही है। अल्लाह फरमाते खबरदार खबरदार मुसलमान औरत, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। अपने घर के अंदर काम करते वक्त जोर के साथ जमीन पे पांव नहीं रखना। अगर तूने अपने घर के अंदर जोर के साथ जमीन पे पांव रखा, तेरे पांव वाले जेवर की आवाज घर से बाहर पराया बंदा न सुन ले। औरत ने पांव में जो जेवर पहना हुआ है, जेवर की आवाज भी बाहर नहीं जानी चाहिए। औरत के पांव वाली जेवर की आवाज का पर्दा है। औरत नमाज पढ़ रही है घर के अंदर, अगर औरत ने नमाज में ऊंची आवाज से कुरान पाक पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, औरत ने नमाज के अंदर ऊंची आवाज से कुरान पाक पढ़ लिया और औरत की कुरान की तिलावत वाली आवाज घर से बाहर किसी पराए बंदे ने सुन ली, औरत की नमाज टूट गई। औरत को ऊंची आवाज से कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं। हज के लिए औरत जा रही है, उम्रा करने के लिए जा रही है, मर्द ने ऊंची आवाज से कहना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। औरत हज करने के लिए जा रही है, उम्रा करने के लिए जा रही है, औरत को ऊंची आवाज से लब्बैक कहने की इजाजत नहीं। ऐसे ऐसे लब्बैक पड़े हैं, दूसरों को आवाज नहीं सुनानी। अब इंसाफ करो सारे बरोई दोस्त, औरत को ऊंची आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, ऊंची आवाज से लब्बैक कहने की इजाजत नहीं। अपने घर के अंदर जोर के साथ जमीन पर पांव रखने की इजाजत नहीं। और शादियों में डांस करके गाने गाकर पूरे गोठ वालों को आवाज सुनाने की कैसे इजाजत है? ऊंची आवाज से औरत को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं। कोई फौतगी हो गई, रो रो कर पूरी गोठ वालों को आवाज सुनाने की कैसी इजाजत होगी? कॉल ये मसला सुन ले सारे साथी, घरों में हमारी माँ और बहनों को जाकर बताना, औरत की आवाज का पर्दा है, औरत के नाम का भी पर्दा है। जितने तक कोई मजबूरी न हो, औरत के नाम का पता भी पराए बंदे को नहीं होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड पर नाम लिखना मजबूरी है, पासपोर्ट पर नाम लिखना मजबूरी है, निकाहनामे पे औरत का नाम लिखना मजबूरी है। अगर कोई मजबूरी न हो, औरत के नाम का पता भी पराए बंदे को नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ हजरत मरियम का नाम अल्लाह ने लिया है। ईसाइयों को मसला समझाने के लिए फरमाया वकालतिन
النصارى المسیح ابن اللہ. حوالہ دیکھیں، زیارت کرو. آیت نمبر 30 سورۃ التوبہ 10واں پارہ. یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، والمسیح ابن مریم. یہ حوالہ ہے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا بیٹا ہے. عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا قرآن میں نام لیا، ورنہ پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ہے. عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. آؤ سبق پر. آج کل حالات کیا ہیں؟ عورتیں رو رہی ہیں، فوت کی ہو گئی، پورے گوٹھ والے آواز سن رہی ہیں. یہ حرام ہے، حرام ہے. عورت کی آواز کوئی نہ سنے، پرایا بندہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نظر بالخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ فوت ہو گیا، بیٹا ہے، والد ہے، والدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے گا، ہائے 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 ہائے، چہرے پہ تھپڑ مارے گا، اپنا گریبان پھاڑے گا اور ایسے روئے گا، چیخیں مارے گا جیسے دور جاہلیت میں لوگ چیخیں مارا کرتے تھے، ایسے بندے کا میں آمنہ کی لال کی امت سے کوئی تعلق نہیں. آج کل کیا حالات ہیں؟ فوت کی ہو گئی، عورتیں گھروں میں رو رہی ہیں، پھر قبرستان جا کر قبروں پر رو رہی ہیں. مسئلہ سنو، گھروں میں جا کر ہماری ماں اور بہنوں کو مسئلہ سنانا. جو عورت قبر کی زیارت کے لیے جائے گی اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر میں چلے گئے. حضرت فاطمہ بیٹی گھر میں نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے، میری بیٹی حضرت فاطمہ کہاں گئی؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے. آپ نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ بتا کہاں سے آ رہی ہو؟ کدھر گئی تھی؟ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ جاگو ذرا، سستی کو بھگاؤ. میری بیٹی کہاں گئی تھی؟ کدھر سے آ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ابا جان یہ میرے محلے میں میرے قریب ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، مانو ایک بندہ فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں گئی تھی افسوس کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی یہ بتا تم مرنے والے بندے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ مسئلہ سنو، مسئلہ. سندھ کے قبرستان عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. محرم کا مہینہ ہے، سارے قبرستان سندھ کے عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ بتا تم مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ بیٹی نے جواب دیا نہیں ابا جان میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور. جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. آپ سارے بروہی دوست مجھے بتائیں، اونچا بتانا، چپ نہیں رہنا، مہربانی کرنا، میں بڑے عرصے بعد آیا ہوں. جو عورت قبر کی زیارت کے لیے جائے اس پر اللہ کی رحمت آئے گی یا لعنت آئے گی؟
اونچا بتائیں، اونچا کیا آئے گی؟ لعنت۔ آگے مسئلہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، مجھے دیکھنا اوپر سر کرو، پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، جو عورت قبر کی زیارت کے لیے جائے اس پہ اللہ لعنت نازل کرتا ہے۔ آج دوسری بات سن لے، لو زرت قبرہا